الف ہے، آگے یہ ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تو مسلمتن سے اٹھ کے تا آ گئی تنوین ساتھ لے کے، صحیح ہے؟ تو یہ الف جو ہے یہ جمع مؤنث رفعی حالت ظاہر کر رہا ہے، اس کو تثنیہ کے ساتھ میچ نہیں کرنا، کیونکہ یہ پورا لفظ جو ہم نے اضافت کیا وہ آتن کی ہے، صحیح ہے؟ تو یہ اوریجنل لفظ ہے ہمارا، تو اس میں تا کا یہاں پہ لکھ دیں، چونکہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کر لیں مسلمتون، صحیح ہے؟ تو جناب علی آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس کے پھر دو کام ہیں، کون کون سا؟ ایک تو اس نے کیا کیا، الف نے بتایا کہ یہ رفعی حالت ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ جمع مؤنث، ٹھیک ہو گیا؟ میں پہلی بار ایسے پڑھا رہا ہوں یہ چیز اتنی تفصیل کے ساتھ، کیونکہ اس کے بعد کوئی بندہ کہ مجھے سمجھ نہیں آئی یا کوئی بات باقی نہیں ہے، کانسیپٹ 100% سب کا کلیئر ہو جانا چاہیے۔ اچھا یہ آپ بھول جائیں گے، یہ تھوڑا سا میتھمیٹکس سبجیکٹ ہے آج، اس کا طریقہ یہی ہے، آپ اس کو بار بار لکھیں اور بیان کریں، دیکھیں یہ ایک بار ایسے سمجھ آ جاتی ہے بندہ بڑا سیٹسفائی ہو جاتا ہے، یہاں سے گھر جائے اسے کہیں یار ذرا ایک بار ذرا وہ بنا کے دینا، وہ حساب کتاب میں پڑ جاتا ہے، یہ نہیں کہتا میں نہیں کرتا، شروع کر دیتا ہے، آگے جا کے معاملات سپورٹ نہیں کرتے، میموری سپورٹ نہیں کرتی، تو اس کو ریوائز کر کے پختہ کر لینا بڑا ضروری ہے۔ تو جو مسلماتن ہے اس کو آگے ہم نسبی اور جری حالت میں بھی دیکھ لیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اب جیسے ہم نے مؤنث اس کے لیے تانی تعینی کر لیا تھا اور مذکر میں آنی عینی کر لیا تھا، جمع مذکر سالم میں ہم نے اونا اینا کر لیا تھا، یہاں پہ ایک اپنی ڈائی ہے اس کی آتن آتن، ڈائی دو ہی ہیں، واحد میں 3 ڈائیز ہیں، من من من، تثنیہ میں آنی عینی تانی تعینی، دو ڈائیاں ہیں، 2 مذکر کی 2 مؤنث کی، شو آپ 3 کا کریں گے، رفع نصب جر کا، آنی عینی رفع نصب جر، تانی تعینی رفع نصب جر، اونا اینا رفع نصب جر، ٹھیک ہے؟ آتن آتن رفع نصب جر، 2 ڈائیاں 3 آؤٹ پٹ، ٹھیک ہے؟ تو مسلماتن یہ اس کی رفعی حالت ہم نے یہاں کی، تو مسلماتن سیم معنی ہے، صرف اس کو نصب اور جر کے لیے ہم تا کے نیچے صرف 2 زیر ڈال دیں گے تو وہ تنوین بھی ہو جائے گی، الف اپنا پوزیشن لے کے اس کی نسبی اور جری حالت میں بتائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ مسلماتن ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پہ نا ایک تھوڑا سا سوال ہے، میں نے کہا جی الف جو ہے مسلماتن کے اندر یہ رفعی حالت کو ظاہر کرتا ہے، ساتھ میں یہ جمع مؤنث کو بھی ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں کون سی بات نہیں لے کے آؤں کہ مسلمہ کو میں نے بدلا نہیں ہے، تن کو بدلا ہے بس، تو تن تو میں نے کہا تھا وہ تو ہے ہی، تا اس کی مؤنث اور رفعی حالت لے کے آئی ہے، وہ میں نے تن کر لیا، کہا جی یہ نصب اور جر کے لیے ہے، تو بھائی جب یہ اس طرح چینج ہو رہا ہے تو ایک چیز اس میں ڈفرنس آئے گا، اب یہی الف جو ہے یہ اب نصب اور جر کو ظاہر کرے گا، لہذا یاد رکھیں صرف جمع مؤنث سالم میں 3 پوزیشنیں الف لے گا، رفع نصب جر میں، لیکن اس میں تن جو ہے وہ رفع اور 3 نصب جر کو کرتا ہے، تو یہاں پہ رفعی حالت کے لیے جو سپورٹنگ اس کے ساتھ پورا بنانے کے لیے ہے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، تو ان دونوں کو علیحدہ نہیں کر سکتے، میں اتنا زیادہ تفصیل سے علیحدہ نہیں کر سکتا، یہ کتابوں میں نہیں مجھے نظر آیا، میں نے کچھ چیزیں کتاب سے سپورٹڈ ہیں، لیکن جب ہم
الف کو بالکل علیحدہ کر لیں گے تو میرے پاس جواب نہیں ہے کہ جب آپ نے الف کو رفعی حالت بتا دیا، اب کیسے آپ الف کو نصبی حالت اور جری حالت بتاتے ہیں؟ حالانکہ میں پہلے بتا چکا ہوں 3 آئے گا تو نصبی جری حالت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ الف جو ہے یہ جمع کی علامت تینوں کے لیے بتا رہا ہے، جمع کی علامت تینوں کے لیے بتا رہا ہے۔ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کیسے۔ جب آپ نے کہا تھا مسلمانی تو الف تثنیہ کی علامت رفعی حالت میں کر رہا تھا، لیکن میں نصبی اور جری میں آیا تو میں نے کہا مسلمینی، الف آؤٹ ہو گیا، تو یا نے جگہ لے لی تثنیہ کی، لیکن کہا یہ نصبی اور جری حالت کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ جب میں جمع مذکر سالم میں گیا تو میں نے کہا واو جو ہے یہ رفعی حالت کو شو کرتی ہے، لیکن جب میں اس کو نصبی اور جری میں لے کے آیا تو واو ختم کر دی اور کہا کہ اس کی جگہ پہ یا جو ہے تثنیہ کی طرح یا لے آتے ہیں تو وہ نصبی اور جری حالت کے لیے ہے۔ یہاں پہ مسلمہ میں نے کچھ ایسا نہیں کیا، جو لکھنے والے ہیں جو کتاب میں ایسا کچھ نہیں ہے، تو مسلمہ ویسے کا ویسا ہی رہا ہے تینوں پوزیشنوں کے لیے، ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا یہاں پہ الف نے تینوں پوزیشنیں لے رکھی ہیں، رفع کی بھی، نصب کی بھی، جر کی بھی۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ جیسے تثنیہ میں الف یا میں بدلا نصب جر کے لیے، یہاں پہ الف نہیں بدلا تھا نصب جر کے لیے، لیکن اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کس کی ہے؟ تا جو 3 میں آئی ہے وہ ہم پہلے سے چلا کے لے کے آ گئے ہیں، یہ ایک مؤنث کی علامت ہم لے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو دونوں کو آتن اور آتن کے بعد ہی آپ یہ ساری چیزیں یاد رکھیں۔ مطلب یہ ہو سکتا ہے یہ تفصیل اتنی فروٹفل نہ ہو، سمجھنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے میرے حساب سے۔ ویسے تو آپ رٹا لگا لیں مسلمون مسلمان مسلمون مسلمتن مسلمتان مسلماتن، ٹھیک ہے، آپ کا کام ہو جائے گا، اس کو آپ مسلمان مسلمین کر لیں، مسلمتان مسلمتان مسلمتین کر لیں، اس مسلمون مسلمین کر لیں، مسلماتن مسلماتن کر لیں، تو آپ کے یہ ساری حالتیں کور ہو جاتی ہیں اسم کی، رفعی نصبی جری حالت۔ لیکن میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ تھا تو میں سوچا کہ آپ کے ساتھ نا جی اچھا چلیں، کوئی شک تو نہیں؟ پھر میں اپنے سبق کی طرف لوٹتا ہوں۔